مجھے صرف عرض یہ کرنا ہے کہ انگریزوں کے خلاف صدائے جہاد کو بلند کرنے والے اور انگریزی سامراجی طاقت کے ساتھ نبرد آزما ہونے والے وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلم حکمران تھے۔ سب سے پہلے انگریز کے خلاف جس نے فتویٰ دیا اس شخصیت کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ کیا تھا؟ ایک برق بے اما تھا جس نے دشمن کی نیند حرام کر دی تھی، اور اس تحریک کو لے کے آگے چلے تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دشمن نے گرفتار کیا، برداشت کیا، تکلیفیں دی، برداشت کیا، انگوٹھے کاٹے گئے، برداشت کیا، جلاوطن دشمن نے کیا، برداشت کیا، لیکن اپنے فتوے پر قائم رہتے ہوئے اس تحریک کو آگے لے کے چلے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے خاندان کے فرزند ارجمند ہیں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے خاندان کے تربیت یافتہ ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پرچم جہاد بلند کیا ہے۔ سید احمد شہید کون ہے؟ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آزادی دلانے کے لیے ہمارے اکابرین کا کیا رول ہے، ہمارے علماء کرام کا کیا کردار ہے، مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے۔ میرے دوستو، جتنا اوروں کا خون بہا ہے، جتنا ہمارا خون بہا ہے، اتنا غیروں کا پسینہ بھی نہیں بہا اس دیش کی۔ اس لیے اس کی آزادی پر سب سے زیادہ حق ہمارا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دیش کی آزادی کا پس منظر کیا ہے۔ ہم نے اس دیش کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے بلیدان دی ہے، کتنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ سید احمد شہید کون تھے؟ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ صاحب علم بھی تھے، صاحب کشف بھی تھے۔ ظاہری علوم ان کے پاس کم تھے، خدا نے باطنی علوم ان کو زیادہ عطا فرمائے تھے۔ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث مبارک کی شرح کرتے ہوئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل بما علم علمہ اللہ بما لم یعلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے علم پہ عمل کرتا ہے اللہ اسے وہ علوم بھی عطا فرماتے ہیں جو اس نے کہیں کتابوں میں پڑھے نہیں ہوتے۔ اور بطور تائید کے واقعہ سید احمد شہید کا بیان کیا، فرماتے ہیں کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب آزادی کی تحریک کو لے کے چلے ہیں اور پشاور کے علاقے میں پہنچے ہیں تو بعض علماء ان کے پاس آئے، سید احمد شہید سے کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے چند سوالات پوچھنے ہیں۔ ان لوگوں کی ذہنیت یہ تھی یہ میدان جہاد کے آدمی ہے، علمی درس گاہوں سے دور ہے، علم کی دولت ان کے پاس نہیں ہوں گی۔ حسد میں آ کے ان کو زج کرنا چاہا، لیکن شاہ اسماعیل شہید نے جواب دے دی۔ اب ان کے ذہن میں آیا کہ چلو شاہ اسماعیل تو عالم ہیں، چلو سید احمد شہید کے پاس چلتے ہیں، وہ جو کہ باضابطے کے عالم نہیں ہیں۔ سید احمد شہید باضابطے کے عالم نہیں تھے، قافیہ کھول کے پڑھ رہے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس پڑھتے تھے، کتاب کھول کے دیکھا تو الفاظ نظر نہیں آتے تھے۔ اپنے استاد سے کہنے لگے، حضرت میں کتاب کھول کے دیکھتا ہوں الفاظ مجھے نظر نہیں آتے، بینائی تو میری ٹھیک ہے، معاملہ کیا ہے؟ ان کے استاد نے فرمایا، احمد لگتا ہے خدا نے تجھ سے علمی کام نہیں کوئی اور کام لینا ہے، تو کتابوں کو بند کر دے اور جہاد کی تربیت کا آغاز کر دے۔ ان کو کتابوں سے چھڑا کر کے جہاد پہ لگایا۔ حضرت تھانوی عجیب بات فرماتے ہیں، جب وہ لوگ سوال پوچھنے کے لیے آئے، سید احمد شہید نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ چند سوالات کر لے ہیں۔ سید احمد شہید نے فرمایا تم سوالات کرو، آئے تو جواب دوں گا۔ چند سوال منقولات کے تھے، چند سوالات معقولات کے تھے۔ منقولات سے مراد قرآن حدیث اور فقہ کے سوالات تھے، معقولات سے مراد ریاضی، حیات اور فلکیات اور فلسفہ کے سوالات تھے۔ عجیب بات فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ قرآن حدیث اور فقہ کے سوال کرتے، سید احمد شہید اپنی دائیں طرف دیکھتے، سوال کا جواب دے دیتے۔ جب ریاضی، حیات اور فلکیات کا سوال کیا جاتا، سید احمد شہید بائیں طرف دیکھتے، سوال کا جواب دے دیتے۔ جب ان کے سوالوں کے جواب دیے تو بعد میں بعض علماء نے پوچھا، حضرت ہمیں تو باتیں سمجھ نہیں آئی، آپ نے ان سوالات کے جواب دیے ہیں جو آپ نے کہیں کتابوں میں پڑھے نہیں ہیں، بغیر پڑھے ان سوالات کے جواب نہیں دیے جا سکتے۔
दूसरी बात, जब आप कुरान हदीस और फिक़ह पे होने वाले सवाल का जवाब देते, आप दाई तरफ देखते, सवाल का जवाब दे देते, और रियाजी हयत और फल्कियात के सवाल का जवाब देते, आप बाई तरफ देखते, सवाल का जवाब दे देते। ये दो बातें हमें समझ नहीं आई। सैयद अहमद शहीद ने फरमाया कि जब वो लोग मेरी मजलिस में आए तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये मुझसे सवाल पूछने के लिए नहीं आए, मुझे ज़लील करने के लिए आए हैं। तो मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मैं सैयद ज़ादा भी हूँ, अल्लाह मैं मुसाफिर भी हूँ, अल्लाह मैं मुजाहिद भी हूँ, ज़ाहिरी उलूम मेरे पास नहीं है, किताबों का इल्म मेरे पास नहीं है, अल्लाह मुझे ज़लील करना चाहते हैं, आज मेरी इज्जत की लाज रख लेना। फरमाते कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद यूँ फरमाई, जब मुझसे कुरान हदीस और फिक़ह का सवाल करते, अल्लाह मेरी दाई तरफ इमाम गज़ाली की रूह को हाजिर कर देते, मैं उनसे पूछ के इनको सवाल के जवाब दे देता। जब वो रियाजी हयत, फ़लसफ़ा और फल्कियात के सवाल करते, अल्लाह मेरी बाई तरफ इब्न सीना की रूह को हाजिर कर देता, मैं उनसे पूछ के इनको सवाल का जवाब दे देता। खुदा ने यूँ मेरी मदद फरमाई। मैं बात कर रहा था सैयद अहमद